اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے، جنہوں نے نبوت جاہ و جلال دیکھا، وحی اترتے ہوئے دیکھا، معلوم تھا کہ اللہ کے رسول کو ہر بات معلوم ہو جائے گی، وفات کے بعد یہ لوگ فتنے بازیاں نہیں کریں گے مسلمانوں کے ساتھ، ضرور کریں گے۔ یہی ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان بدبختوں نے بڑے چال چلے، لیکن صدیق اکبر کی صدیقیت بھی تھی، ایمانیت بھی تھی، جس کی وجہ سے ان کی خلافت کے اندر کوئی بڑا فتنہ یہ لوگ برپا نہ کر سکے، لیکن کیے۔ مانعین زکوٰۃ کا فتنہ ہوا، بعض لوگ مرتد ہو گئے، بعض جھوٹے مدعیان نبوت اٹھے، ان سب کے معاملے کو ہوا دینے والے پیچھے سے یہ بھی تھے، لیکن صدیق کا وہ ایمان اور جلال تھا، وہ پہاڑ جیسے ثابت ہوئے، دیکھنے میں بہت دبلے پتلے ہوتے تھے، حتیٰ کہ اتنے نحیف تھے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ازار ان کے کمر پہ، تہبند ان کے کمر پہ بیٹھتا نہیں تھا، اتنے ان کے کمر اتنے پتلے تھے، اور ایسے ان کا کمر کا معاملہ تھا کہ وہ کس کس کے باندھتے تھے اپنے تہبند کو، لیکن کیا ہے پیٹ ہو تو نہ کھڑے تو نیچے اتر جاتا تھا، نیچے اتر جاتا تھا، اتنے نحیف اور لاغر تھے، لیکن دین ایمان کے سلسلے میں بہت بڑے چٹان پہاڑ تھے۔ تو ان کے لیے یہ سب فتنے اللہ تبارک و تعالی نے فرو کر دیے، اور اس سے نجات ملی۔ صدیق کے بعد فاروق آئے، حضرت فاروق کے زمانے میں بھی یہ لوگ بہت چال چلے، یہ خاموش بیٹھنے والے انسان نہیں تھے، یہ وہ بدبخت تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کے دور میں یہ بات معلوم ہونے کے باوجود بھی کہ ہم جو بھی سازشیں کریں گے وہ سازشیں اللہ کے رسول کو معلوم ضرور ہوں گی، لیکن یہ لوگ نہیں رکے، کرتے رہے۔ تو اس طرح صدیق اکبر کی خلافت میں کیوں خاموش بیٹھتے، حضرت عمر کی خلافت میں کیوں خاموش بیٹھتے، نہ بیٹھے، لیکن عمر اصل میں وہ تھے جن کو اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ یہ فتنوں کے معاملے میں دروازہ ہے، جب تک یہ دروازہ رہے گا کوئی فتنہ اندر نہیں جائے گا، یہ میری امت کے لیے دروازے کے مانند ہے۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں، جب یہ حدیث بیان کی حذیفہ، اس وقت حضرت عمر کھڑے سن رہے تھے، اور اس کے بعد جب وہ چلے گئے تو شاگردوں نے پوچھا حذیفہ کون دروازہ ہے وہ؟ کہا کہ وہ یہی ہیں۔ پوچھا توڑا جائے گا یا کھلوایا جائے گا؟ کہا توڑا جائے گا۔ پھر اس کے بعد شاگردوں نے پوچھا کیا اس حدیث کا یہ معنی جیسے تم سمجھتے ہو اسی دروازہ جس کی طرف حدیث میں اشارہ ہے وہ حضرت عمر ہے، یہ عمر کو بھی معلوم ہے؟ کہا کہ اچھی طرح معلوم ہے جیسے مجھے معلوم ہے۔ اور توڑوایا جائے گا یا کھلوایا جائے گا کا معنی کیا ہے؟ کہا کہ یہ شہید ہوں گے، یہ طبعی موت نہیں مریں گے، توڑوایا جائے گا، یہ ٹوٹے گا تو فتنے اندر آئیں گے۔ تو حضرت عمر کو یہ بات پیشن گوئی کے طور پر پہلے ہی معلوم تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شہادت کی طرف اشارہ کیا ہے، اور شہادت ہوئی اس میں بھی انہی یہودیوں کا ہاتھ تھا۔ اب سب سے پہلے دیکھیے کہ کس طرح حال احوال ہوئے کہ ابو لولو فیروز جو کہ ایک ایرانی غلام تھا، مجوسی، ایران سے آیا تھا جب ایران فتح ہوا تھا، اور حضرت شعبہ جو ایک صحابی تھے ان کی غلامی میں تھا، اور حضرت عمر سے ایک معمولی شکایت لے کے آیا۔ شکایت کیا تھی؟ یہ میرے سے کام زیادہ لیتے ہیں اور پیسہ کم دیتے ہیں، مزدوری کم دیتے ہیں۔ پوچھا کام کیا کرتے ہو اور تمہیں مزدوری دینا کتنا ہوتا ہے؟ یعنی ایک ہوتا ہے کہ غلام کا اپنے غلامی سے کام لے، دوسرا غلام ایسا بھی ہوتا ہے کہ آقا کیا کرتا ہے کہ تو جو چاہے کما لے، مجھے اتنا دن روزانہ دے دینا ہے۔ تو مغیرہ بن شعبہ جو صحابی تھے جن کے انڈر میں یہ تھا، تو حضرت عمر نے پوچھا ان پر تیری ذمہ داری کیا لگائی؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں دراصل خنجر، تلواریں، زرہیں، لوہے کا کام کرتا ہوں، مجھے وہ ہنر آتا ہے، اور مجھے مغیرہ بن شعبہ نے میرے اوپر جو لگایا ہے وہ ہے 2 درہم روزانہ دے دینا۔ مجھے وہ بڑی مشکل ہوتی ہے، آپ کہیں کہ 1 درہم روزانہ لے لیں۔ حضرت عمر نے کہا جو کام تم کرتے ہو، جو فن تمہارے ہاتھ میں ہے، جس سے اس زمانے میں کیا ہے بہترین تجارت تھی، وہ
خنجر کے، تلوار کے، زرہوں کی، تو کہا کہ 2 درہم دے دینا دن میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو اس سے بہت زیادہ کما لیتے ہو۔ تو صرف اتنی بات کا غصہ تھا کہ وہ 1 درہم پہ ان کو لانے کے لیے ریکویسٹ کیا تھا، اور حضرت عمر نہیں مانے، کہا کہ 2 درہم جو لیتے ہیں وہ برابر لیتے ہیں، تم پے کرو۔ تو اس بدبخت نے کہتے ہوئے چل گیا کہ اچھا میں آپ کے لیے بھی ایک ایسا خنجر بناؤں گا جو 2 طرفہ ہوگا، یہ کہتے ہوئے گیا۔ اور یہی وہ بدبخت ہے جو خنجر مارا، ایرانی تھا۔ اب اسی سے آپ تانے بانے لگا لیں، یہ حضرت عمر کی شہادت بھی کوئی اتفاقیہ شہادت نہیں تھی، یہ یہودیوں کی پلاننگ تھی۔ استعمال ہوا ایرانی غلام، اور ایران جب فتح ہوا ان کو بھی سب سے زیادہ افسوس یہی تھا کہ وہ صدیوں کی جو مملکت تھی وہ دراصل حضرت عمر کی وجہ سے ہمارے ہاتھ سے چلی گئی۔ تو اس واسطے وہاں کے جو خاندانی تھے، یہودیوں نسل جیسے لوگ ہی، انہوں نے یہودیوں سے ساز باز کی، اور اسی ساز باز کے نتیجے میں حضرت عمر کی شہادت ہوئی۔ کرنے والوں میں سب سے زیادہ ہاتھ صہیونیت کا تھا، یہودیوں کا تھا، اور ساتھ میں ایک ایرانی غلام تھا جو پکڑا گیا، اور یہ ایرانی غلام کی بھی ساز باز ان یہودی لوگوں سے تھی۔ یہیں سے ان لوگوں کا عمل دخل مسلمانوں کے اندر آیا، یہاں تک کہ حضرت عمر کی شہادت مدینے کے اندر ہوئی، جو کہ اسلام کا قلعہ تھا، کوئی دم مارنے کی مجال نہیں۔ حضرت عمر کے دور مبارک میں جلال ایسے تھا، قیصر و کسریٰ کے بادشاہ کانپتے تھے، لیکن ایک سادہ غلام جو مدینے کے اندر رہتا تھا، اس کو ایک چھوٹی سی بات کہ 2 درہم کی جگہ 1 درہم پہ ریکویسٹ کو نہیں مانے، آپ کو لگتا ہے کہ صرف اس وجہ سے یہ بدبخت قتل کر دیا؟ نہیں، یہ دراصل تاریخ میں ایک واقعہ ہے، لیکن اصل سازش ان یہودیوں کی تھی جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کیے تھے۔ وہ کیوں خاموش بیٹھتے؟ تو انہوں نے یہ سب سازشیں حضرت عمر کے دور خلافت میں جب دیکھا کہ اسلام پوری شان سے آگے جا رہا ہے، کہ اگر اور 10 سال ملتے، اللہ تبارک و تعالی انہیں رکھتا، تو تاریخ اسلام کا نقشہ ہی بدل جاتا، کیونکہ یہ 10 سال ہی میں حضرت عمر کی فوج مکران تک پہنچ چکی تھی اس طرف، اور سری لنکا کی طرف، اور ادھر ہندوستان کی طرف پنجاب تک پہنچ چکی تھی، سندھ تک پہنچ چکی تھی۔ اگر کچھ دیر اور ملتی تو حضرت عمر کے زمانے مبارک میں ہندوستان میں اسلام پہنچ چکا ہوتا، اور اس طرف اٹلی تک پہنچ چکی تھی، جہاں اس کے بعد سمندر تھا، جانے کا راستہ کوئی نہیں تھا، ورنہ تو یورپین کنٹریز میں حضرت عمر کے زمانے میں اسلام داخل ہو چکا ہوتا۔ بحری قوت اس وقت ابھی مسلمانوں کی نہیں بنی تھی، لیکن قریب میں بننے والی تھی، پوری تیاری ہو چکی تھی کہ ہم بحری فوج بھی بنائیں جیسے زمینی فوج ہے، لیکن یہ کام حضرت معاویہ کے زمانے میں پورا ہوا۔ لیکن اگر لمبی مدت ملتی تو کچھ بعید نہیں تھا کہ بہت جلد یہ چیز مسلمانوں کے پاس آتی، لیکن یہ سب ایک پیچھے سی سازش کا نتیجہ تھا کہ حضرت عمر اچانک ایک معمولی غلام جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی اسلامی سلطنت میں، اس بدبخت نے نماز کے اندر انہیں خنجر مارا اور وہ شہید ہو گئے۔ اب اس کے بعد حضرت عثمان بنے۔ اب عثمانی دور خلافت میں ان لوگوں کو پورا موقع کھل کے ملا، اور ان بدبختوں نے مسلمانوں کے اندر وہ تمام فتنے برپا کرنا شروع کیے جو وہ تقریباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ کیسے اسلام کو مٹائیں، کیسے اسلام کو مٹائیں۔ تو انہوں نے یہ فتنے بازیاں شروع کی آہستہ آہستہ، جس کے لیے ایک یہودی جو ذہین فتین بھی تھا اور ساتھ میں پکا دشمن بھی تھا، یہ نقلی لبادہ اوڑھ کے مسلمان ہونے کا ناٹک کیا اور مسلمان ہونے کا اعلان کیا، جس کا نام عبداللہ بن سبا تھا۔ سبائی فتنہ، یہ سبائی فتنہ ہی آگے جا کے شیعہ کا فتنہ بنا۔ جس تمہید کو میں نے رکھا، اس تمہید کو کبھی نہ بھولنا۔ اب جو میں بتانے والا ہوں شیعت کے بارے میں،